الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا کونوا ھدی او نصارى تہتدوا قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین ناظرین محترم، عشرہ ذو الحج چل رہا ہے، بلکہ اب وہ تکمیلی مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ اس عشرہ میں قربانی، حج اور سیرت ابراہیم اور سیرت سیدنا اسماعیل کے حوالے سے مختلف عنوانات پر گفتگو چل رہی ہے۔ اسی میں سے آج کچھ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات کی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ہم ملت ابراہیم کہلاتے ہیں، اور ان کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اور پھر وہی تمام احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی رائج ہیں۔ اس لیے ہم امت اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور ملت حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، محبوب آپ اعلان کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ملت ابراہیم حنیفہ، ان کی ملت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں میں، اور ملت ابراہیم یکسوئی والی ملت ہے جس میں اللہ کی توحید اور ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ نیک اعمال اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والا نظام ہے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک لوگوں میں سے نہیں تھے۔ تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں چند خصوصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ملت ابراہیم ہیں اور امت محمد میں وہ بطور شریعت اس کا حصہ ہیں، اور ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز ختنہ ہے۔ سب سے پہلے ختنہ 80 سال کی عمر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، اور حضور کی امت میں اس سنت کو باقی رکھا گیا، بلکہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بچہ عطا کریں تو 7 دن کے اندر 7ویں دن اس کا سر کے بال مونڈے، اور اسی طریقے سے اس کے برابر چاندی کا صدقہ کرے، اور بچے کا ختنہ کرے، اور اس کا اچھے ناموں میں سے نام تجویز کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جاری کردہ سنت ہے جو سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود جاری کردہ خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ منبر میں عصا لے کر کھڑے ہو کر بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصا کا ہاتھ میں رکھنا اور منبر پر لے کر کھڑا ہونا یہ تمہارے دادے ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر گزری ہے، ان کی داڑھی کالی تھی۔ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس داڑھی میں آئے۔ آپ نے دیکھ کر کہا اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ سفید بال چہرے کا نور ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داڑھی کے بال جب سفید ہوں انہیں کھینچا نہ کرو۔ بعض لوگ انہیں کھینچ کے پھینک دیتے ہیں یا ان کو کالے رنگ کا خضاب کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ مومن کا نور ہے، اس کے چہرے پر ایک روشنی اور نور کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرخ رنگ کی مہندی اپنی داڑھی کو لگائی تھی۔ اس لیے سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں سرخ رنگ کی مہندی لگانا یہ سنت خلیل میں شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات اور اولیات میں سے جن کو آپ نے سب سے پہلے شروع کیا ان میں آپ کی ضیافت ہے۔
یوں تو ضیافت سنت رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کوئی کمال درجے کے ضیاف تھے، مہمان نواز تھے۔ وہ مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے اور تلاش کرتے رہتے تھے کہ مجھے کوئی مہمان ملے اور اس کو میں اپنی ضیافت میں شامل کروں اور اپنے ساتھ بٹھاؤں۔ اور پھر ایک خاص ضیافت جو اہل عرب میں بھی ہے اور ہمارے ہاں اس علاقے میں وہ تقریباً خیبر پختونخوا کے علاقے میں لوگ بطور خاص اس کی ضیافت کرتے ہیں، اسے سرید کی ضیافت کہا جاتا ہے۔ سرید کہا جاتا ہے کہ سالن شوربے والا بنایا جائے اور روٹی باریک سی بنا کر اس سالن میں اس کو گوندھ کے رکھ دیا جائے اور وہ نرم ہو جائے اور پھر مل کر اس کو کھایا جائے۔ اس کھانے کو برکت کا کھانا کہا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بہت پسند فرماتے تھے۔ تو یہ سرید کی ضیافت بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ایسے ہمارے ہاں ایک کھانا پکتا ہے اور ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، شیر مال کی روٹی اسے کہا جاتا ہے، یعنی آٹے میں دودھ ڈال کر اس کو گوندنا اور پھر اس کا کھانا پکا کر کسی مہمان کو پیش کرنا۔ ہمارے ہاں جیسے یہ پراٹھے پکائے جاتے ہیں اور اس میں خاص طور پر مکھن یا دودھ ڈالا جائے، یہ ضیافت بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ملتی ہے۔ وہاں سے ابتدا ہوئی اور اس کے بعد ان کی نسلوں میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل اور پھر اہل عرب میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان میں یہ ساری کی ساری یہ ضیافت کا عمل چلا۔ انہی خصوصیات میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں اور اس سے پہلے نہیں تھی، ایک یہ ہے کہ جہاد بالسیف، اللہ کے راستے میں کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں جانا۔ یہ ابتدا تو حضرت ابراہیم نے کی تھی، لیکن اس کا کمال آمنہ کے در یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے کہ آپ نے صرف مدنی زندگی میں جو 10 سال کی زندگی ہے، اس میں 100 کے لگ بھگ آپ نے جنگیں لڑی ہیں، جن میں کئی جنگیں ایسی ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، جن کو عربی میں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن میں صحابہ کو بھیجا ان کو سرایا کہا جاتا ہے۔ ان 100 میں سے تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ 30 کے قریب ایسی جنگیں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے تھے۔ اس طریقے سے ان چیزوں میں سے جو حضرت ابراہیم نے جن کی ابتدا کی، ملاقات میں معانقہ ہے۔ ملاقات کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے آدمی آئے، السلام علیکم کہہ کر بیٹھ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھی ملاقات کی ایک شکل ہے۔ اور تیسری شکل ملاقات کی جو ان دونوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہے اور محبوب بھی ہے اور اکرام کا کمال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان دور سے آیا ہے یا آپ کے لیے کوئی قابل احترام اور قابل قدر شخصیت آئی ہیں، تو آپ ان کے لیے اٹھے اور آپ نے ان کو سینے سے لگایا، گلے لگایا، معانقہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جو صحابہ جہاد کر کے آتے یا سفر کر کے باہر سے آتے، حضور اٹھ کر ان کا معانقہ کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی رحمت کائنات کہیں تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے تھے۔ تو یہ معانقے کی شکل اور اس سنت کو آج تک جاری رکھا گیا۔ ان عبادات میں سے جو آج تک ملت ابراہیم میں جاری ہیں، ان میں حضرت جمعۃ المبارک کا غسل بھی ہے۔ وہ جمعۃ المبارک کے آداب اپنی جگہ پر بہت سارے ہیں، وہ میں کسی جمعہ کے موقع پر عرض کروں گا، اور سورہ جمعہ میں انشاءاللہ اس کی بہت ساری باتیں ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، جمعہ کے دن ناخن صاف کرنا، جمعہ کے دن مسواک کرنا، جمعہ کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جمعہ کا غسل کرنا، اور افضل یہ ہے کہ اسی غسل سے نماز جمعہ ادا کرنا۔ یہ جمعۃ المبارک کے غسل کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن غسل نہیں کیا جاتا تھا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا، اور وہ حضور کی امت میں ابھی تک وہی چیز چلی آ رہی ہے، گویا یہ ملت ابراہیم کی ہے، امت محمد کریم کی ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خصوصی اعزاز تھا، امام الموحدین،
جد الانبیاء والمرسلین، سارے نبیوں اور رسولوں کے جد امجد دادا، اور ہر کلمہ پڑھنے والے اور توحید پرست کے امام، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا جعلناک للناس اماما، ہم آپ کو سب لوگوں کا امام بنائیں گے، تو ان میں موحدین کے سب سے پہلے امام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جوتا پہنا ہے، اور یہ جوتے کی سنت حضور کی امت میں اب تک آپ کے ہمارے ہاں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین المقدسین، آپ کے وہ پاپوش مبارک جو آپ کے پاؤں میں آئے، آج تک ان کا احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ کسی کو ملے تو سر کا تاج بنانا، اس سے بڑی اور اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اس نالین کے نقش کو بھی علماء نے بڑا متبرک لکھا ہے اور اس کا بہت اکرام کیا جاتا ہے۔ زاد السعید میں حضرت تھانوی نے اس آپ کے نالین پا کے نقشے کے کئی فضائل نقل کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے جوتا پہننا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گویا یہ ایک شعار تھا۔ اس طریقے سے جہاد میں جو مال فے تقسیم ہوتا ہے، اسلام سے پہلے بلکہ پہلی امتوں میں پہلے وقتوں میں یہ تھا کہ آدمی قربانی کرے یا جہاد کا مال ہو، اسے اٹھا کر رکھ دے، آسمان سے اگر آگ آئے اور اسے جلا جائے تو یہ قبولیت کی علامت ہے، نہ جلائے تو یہ پھر قبولیت کی علامت نہیں۔ لیکن ابراہیم نے سب سے پہلے اس کو تقسیم کیا تھا، تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں امام الموحدین تھے، وہاں شرافت اور بزرگی اور نیکی اور حیا کا پیکر تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کسی نے شلوار نہیں بنوائی تھی، تہبند یا چادر پہنا جاتا تھا، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شلوار پہنی ہے۔ اور یہ ایک اچھا وہ لباس ہے جس میں آدمی کا جسم ڈھکا رہتا ہے، جسم کا کوئی حصہ اس سے ننگا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا، اور آپ نے اپنے لیے ایک پاجامہ بنوایا بھی صحیح، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر وہ پہننے کا موقع نہیں ملا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان خاص چیزوں میں سے ایک مناسک حج، کہ جو ہم آج حج کرتے ہیں، اس کی جو مقدس مقامات ہیں، جہاں جہاں جایا جاتا ہے، اس کے ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا کی تھی۔ اور ایسے ہی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی پہل کی تھی۔ آج بھی وہی قربانی ہے جس کو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باب دادے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کعبۃ اللہ کو کعبہ کے گر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نئی تعمیر یہ بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ تیسرے پارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، وہ وہاں پر میں تفصیل سے عرض کروں گا، جس میں انہوں نے کہا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ کہا اللہ اطمینان تو ہے، لیکن ایک اطمینان قلب بھی، کہ آنکھیں دیکھیں، دل کو تسلی ہو جائے۔ تو اللہ نے حکم دیا 4 پرندے پکڑ، ان کا گوشت بنا، ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ، پھر ان کو بلا۔ تو کسی کا مر جانے کے بعد نئے سرے سے دوبارہ زندہ ہونا، یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا۔ تو یہ سیرت ابراہیم کی چند وہ اولیات اور ان میں سے چند وہ خصوصیات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ملت ابراہیم کی علامت ہیں، ہمارے اندر ہیں، وہ میں نے عرض کی ہیں۔ اس کا بقیہ دوسرے درس میں عرض کرتا ہوں۔